لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقال تبارك وتعالى إذا جاء أجلهم لا يستأخرون عنه ساعة ولا يستقدمون. صدق الله العظيم. اللہ رب العزت نے اس کائنات کی تخلیق مقررہ وقت کے اندر پیدا کر کے انسان کو لمحات کا وقت کا پابند بناتے ہیں. وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض. آسمان اور زمین اور جو کچھ اس میں ہے سب کو انسان کے سامنے لگا دیا. یہ سورج اور یہ چاند یہ اللہ نے انسان کے کام میں لگانے کرنے کے انسان کی اپنے باپ کا اپنے دنوں کا اپنے مہینوں کا اپنے سالوں کا استعمال کرتا ہے. خود اللہ تعالیٰ نے مقصد بتایا الشمس والقمر بالمشرق. یہ چاند اور سورج یہ حساب کر دیا ہے. یہ قمری سال یہ شمسی سال یہ کیلنڈر ہے جن سے انسان دنوں مہینوں سالوں کا صدیوں نام پیمائش کرتا ہے. یہ بہانے سے یہ دیکھنے کے سورج اور چاند یہ دونوں اگر حساب کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں تو مولانا صاحب حضرات کے قمری سال سے کیوں چنتے ہوئے شمسی کیوں؟ اس کی وجہ ذہن میں رکھیے گا کہ دور جدید کا یہ سوال نہیں ہے. یہ سوال تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے چلا آ رہا ہے اور اس سوال کو اللہ تعالیٰ نے تفصیل کو دی ہے. یسألونک عن الأهلة. یہ لوگ پہلی تاریخ کی چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں. قل هي مواقيت للناس بالحج. آپ کہہ دیجیے کہ یہ لوگوں کے لیے وقت مقرر کرنے کا وقت معلوم کرنے کا ذریعہ ہے اور حج کی. تو عبادات کا تعلق اللہ نے چاند کے ساتھ جوڑا قمری نظام سے جوڑا. رمضان کا تعلق چاند کے ساتھ. عید الفطر کا تعلق روزے کا اختتام چاند کے ساتھ. زکات ادا کرنا ہے چاند کے ساتھ قمری مہینے کے اعتبار سے. اس لیے کہ اگر کوئی شخص شمسی سال کے حساب سے اگر وہ زکات ادا کرتا رہا تو اسے اپنے ذہن میں ایک بات رکھنا ہوگی
کہ ہر قمری سال چاند کے ذریعے کو ہم اوقات متعین کرتے ہیں. اللہ نے ہمارے لیے جو چاند کے ذریعے وقت کو مینج کیا ہے، یہ خالق سے چاند پر سورج یہ قمری سال ہر شمسی چاند سے 10 دن چھوٹا ہوتا ہے. اس لیے 36 سال کے بعد 360 دن کا فرق پڑ جائے. کوئی شخص اگر جنوری فروری شمسی سال کے اعتبار سے زکات ادا کرتا رہا، 36 سال گزرنے کے بعد مفتیان کرام محدثین مشائخ تشریف فرما ہے اس کو 1 سال کی اور زکات ادا کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ 37 سال ہے. اس لیے شروع ہوئی اللہ تعالیٰ نے جب قرآن مجید میں ہمیں بتایا کہ عبادات کا تعلق اس چاند سے. لیکن چونکہ یہ شمسی سال ہمارے ہاں عیسوی سال کے اعتبار سے ہے، اور یہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ عیسوی کیلنڈر موجود تھا. اگر مطالعہ کروانا چاہیں تو رحمت للعالمین سیرت طیبہ کی کتاب کی جلدوں میں قاضی کے لیے سلمان منصور کو بھی رحمہ اللہ کی کتاب اس میں قاضی نے سلمان منصور کو نے ایک جلد کے بالکل آغاز میں وہ دائرہ بنایا اور اس میں اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو کیلنڈر تھے 20 کیلنڈر انہوں نے اس میں دکھا کر بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس تاریخ کو پیدا ہوئے. یہ ٹائم عیسوی سال کے اعتبار سے اصل میں اس کا تعلق صرف سورج کی وجہ سے ہونے سے نہیں مسترد کیا جاتا. بعضوں کہتے ہیں کہ آپ ہجری سال کو اسلامی سال کہتے ہیں، عیسوی سال کو غیر اسلامی ہے کیا؟ اس کا جواب وہ عیسوی غیر اسلامی عیسوی کہہ دیجیے. کسا نے سلام کرنا اور ہمارا جو کیلنڈر ہے وہ ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہے. اس لیے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے جس کیلنڈر کا تعلق ہوگا اس کو اپنی زندگی میں انشاءاللہ رائج کرنے کی کوشش کریں. اور دوسرا جواب یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ابھی عرض کیا کہ عبادات کا تعلق چاند کے ساتھ ہے، روزہ چاند کے ساتھ، عید الفطر چاند کے ساتھ، عید الاضحیٰ چاند کے ساتھ، زکات چاند کے ساتھ، حج چاند کے ساتھ. عزت خاتون گزارے کی چاند کے حساب سے والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسهن 4 اشہر وعشرا، 4 مہینے 10 دن گزارے کی چاند کے اعتبار سے. یہ ہمیں ٹائم مینجمنٹ اللہ کے قرآن مجید میں لکھا ہے، لیکن اس کا تعلق چاند ہے. یہ کوئی سوال نہیں ہے کہ شمس والقمر بحسبان، اس میں جو چاند دونوں حساب کا ذریعہ ہے یہ اللہ نے قرآن مجید میں کہا ہے. آپ سورج کو کیوں چھوڑ رہے ہو؟ تو اس کا جواب دینے میں کہ جواب یہ درست ہے کہ عبادات کا تعلق چاند کے ساتھ ہے، لیکن ایک عبادت ہے سب عبادت کہ جس کا تعلق سورج کے ساتھ ہے. شمس و قمر کے مسئلہ سورج کے حساب کا ذریعہ ہے، اور وہ فرض عبادت جس کا تعلق سورج کے ساتھ ہے وہ نماز. فجر کا وقت اس وقت ہوگا جب صبح صادق ہوگی، یعنی ابھی سورج 15 ڈگری نیچے اس وقت جو سورج کی روشنی ہے صبح صادق کے ساتھ فجر کے وقت کا آغاز اس کا تعلق سورج کے ساتھ. فجر کا وقت ختم ہو رہا جب سورج طلوع ہوگا. فجر کے وقت کے اختتام کا تعلق
اس کے ساتھ اللہ کو زور کا وقت تب شروع ہوتا ہے جب زوال ہوتا ہے، سورج جب سر سے ڈھلک اس کا سایہ مغرب کی طرف شروع ہوتا ہے تو زور کا وقت شروع ہوتا ہے۔ آپ نے پڑھا کہ جب 2 میٹر سایہ ہو جاتا ہے، 1 فٹ لگی آپ کی گاڑی، اس کا سایہ جب 2 فٹ ہوتا ہے تو اس وقت زور کا وقت ختم ہو رہا ہے، اثر کا وقت شروع ہو رہا ہے۔ اور جب سورج غروب ہو رہا تو اثر کا وقت ختم ہو رہا، اور سورج غروب ہونے کے بعد مغرب کا وقت شروع ہو، اور شفق کے غالب ہونے تک مغرب کا وقت رہا، اور عشاء کا وقت شروع ہو گیا شفق کے غالب ہونے کے بعد، اور پھر عشاء کا وقت شروع ہوا، اور یہ رہے گا اس وقت جب سورج 15 ڈگری سے زیادہ نیچے ہوگا، یعنی سورج صادق سے پہلے اور پرواہ 5 نمازوں کے اوقات کا تعلق سورج کے ساتھ، تو اللہ نے عبادت کا تعلق چاند کے ساتھ نہیں رکھا، سورج کے ساتھ رکھا۔ ہم جو ہجری سال کو اسلامی سال کہہ رہے ہیں ٹائم مینجمنٹ میں اس کی وجہ یہ ہے جس کا تعلق حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور پھر یہ آج جو ورکشاپ منعقد کی گئی ٹائم مینجمنٹ کے سلسلے میں، عجیب بات ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ یہ ٹائم مینجمنٹ یہ سیکھنے کی چیز ہے، سکھانے کی آپ کو حیرت ہے باقی تمام عبادات کے لیے وہی حاصل کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ علماء کو کہتے ہیں اساتذہ کرام موجود ہیں، جب نمازوں کے اوقات سکھانے کا وقت آیا تو سارا اس طرح کی وہ روایت ہے ملائی کے جیسے حدیث امامت جبریل، حدیث امامت جبریل امن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امن جبریل عند البیت، جبریل علیہ السلام نے امامت کروائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، امام جبریل علیہ السلام پیچھے منبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 دن نمازیں پڑھائی بیت اللہ کے پاس۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جبریل علیہ السلام نے امامت کروائی، ایک دن ہر نماز اول وقت میں پڑھا، فجر کو اول وقت میں پڑھا، ظہر کو اول وقت میں پڑھا، عصر کو اول وقت میں پڑھا، مغرب کو 2 دن ایک ہی وقت میں پڑھا، عشاء کو اول وقت میں پڑھا، پھر دوسرے دن جبریل علیہ السلام نے نماز پڑھائی، امامت کرائی، اور پھر ان نمازوں کو آخری وقت میں پڑھا، اور پھر کہا جبریل علیہ السلام نے آج اس روایت کا آخری انتخاب یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آپ سے بڑی مدیہ کا وقت یہ بھی ہو سکتا تھا کہ بڑی نازل ہو جاتی کہ فجر کا وقت خدا کے خدا کرتے، ظہر کا وقت خدا کے خدا کرتے، عصر کا وقت خدا کے خدا کرتے، یا ضرورت سے آئی کہ جبریل علیہ السلام نے خود امامت کرا کے اوقات نماز کے ساتھ اللہ کے نبی کے ٹائم مینجمنٹ کی ایسی چیزیں کہ جو سیکھنے کی قابل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جبریل کی باتیں کی نمازوں کے اوقات اور پھر یہ کوئی اتفاق نہیں تھا کہ ایک واقعہ ہو جائے، اس کے بعد جب نمازیں اوقات میں پڑھنے لگ گئے 500 نمازیں شروع ہو گئی تو بعضوں اوقات کے سالہ کہا ایسا کیسے زندگی کے اندر اس میں ایک اور روایت موجود ہے، صحابی کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما کے ایک صحابہ ہے اور انہوں نے نمازوں کے اوقات کے بارے میں نمازوں کے اوقات کے بارے میں
تو صحابہ کا یہ خود سے آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان 2 دنوں میں ہم نے جو نمازیں اوقات میں پڑھی ہیں ہر وقت نماز کو توقع نہیں کرنے لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امتی کو سکھایا یہ بھی ہو سکتا ہے بیٹھے بیٹھے جیسے ہم پڑھا رہے ہوتے ہیں یہ سوچا ہوا خدا کا جیسے 2 بجے 3 بجے تک اور عبادت ہے 2 بجے 3 بجے تک ہوتا ہے بھائی امیر سے کوئی ٹائم مینجمنٹ جو زندگی میں سکھائی جاتی ہے اور پھر اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر کائنات کی تقسیم اوقات کو بیان وقت کو بیان اس نماز کے بارے میں فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا یہ نماز انسان کا وقت مقرر رکھا ہوتا ہے یہ وقت انسان کے لیے کتنا اہم ہے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت کے بارے میں جو عبادات کے بارے میں رہنمائی فرمائی اور اپنی زندگی کے اوقات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح تقسیم کیا تھا کہا جیسا کہ روایت سلام کا دین کے دیں گے تمام مسائل کیا کسی طرح کے لیے حسن رضی اللہ تعالیٰ کو فرما کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دن بھر کے اوقات کو 3 حصوں میں تقسیم کیا النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة أجزاء النبي صلى الله عليه وسلم نے اپنے سارے دن کو 3 اوقات میں تقسیم کیا ایک حصہ وقت کا ایک حصہ عبادت اللہ کی عبادت ایک حصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت کیا ہوا تقسیم کیا ہوا تھا اپنے گھر ایک حصہ تقسیم کیا ہوا تھا لعامة المؤمنین ومصالحهم عام عبادت کے لیے ان کی مصلحتوں کے لیے ان کی کاروں کے لیے وقت ابھی تشریف لانے والے اگر مولانا علی صاحب سب کے فرمائی روزوں کر لیتے ہیں کئی دفعہ ہو پڑے بڑے بڑے ایک لوگوں کے سامنے کتاب کرتے ہوئے ہوتے ہوئے یوں کہا اپنے بچوں کو وقت دے دو اپنے گھر والوں کو وقت دے دو تو ٹائم بھی بتاتے ہیں کہتے ہیں جب بجلی آئی تو اس وقت میٹنگ گزارنا آپ کے میٹنگ اس کو کال کرنا ہے بلڈ پریشر آئی ہوتا ہے ٹائم میں اتنی عام لگے انسان یہ وقت تربیت کرنا چاہتا ہے تربیت میں ایک ٹائمنگ ہوتی ہے ہر وقت تربیت نہیں ہوتی خاص طور پر ہم تھوڑی سی ٹائمنگ میں غلط نہیں کرتے تربیت کے اندر کچھ سے کچھ ہو جاتا ہے گرمی کا موسم ہے گھر کے اندر پانی ہوئی جیسے دھوپ میں بھی کیا گھر میں شیشے کے گلاس استعمال بچے کے گلاس باپ کو
دن ملاپ ہو گیا تو جس سے تو پتہ نہیں میرا بھائی ٹھیک ہے جاؤ آپ کو پتہ چل جاتا ہے جس کے بعد ٹھنڈا ہوتا ہے اس کے بعد نہیں بچا پائے گا لیکن ہم نے بچے کی تربیت کر کے غلط تعلیم کیا کو یوں کی بلکہ کو یوں نہیں بچے کو یوں کی پڑھایا تو میں چیز نہیں جانا چاہتا ہے یوں کی وجہ سے یوں نہیں نجات دیتا ہے یوں تلاش کرتا ہے لیکن ہم ٹائم غلط ٹائم کے لیے ہم کیا کرتے ہیں یہ تربیت کرتے ہیں اولاد کے لیے سچ ہوتا ہے بن جاتا ہے جیسے یہ بچ گیا کیا کام کرنا ہے ٹائم مینجمنٹ سے سمجھ میں اپنی زندگی میں اوقات ہوتا رکھی اور میں نے حدیث کو بہت مختصر کر دیا بہت تفصیل حدیث ہے تقریباً یہ 12 لائنوں کی حدیث ہے اس میں پڑھیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن اوقات کو تقسیم کیا ہوا تھا اس کے اندر تقسیم اور اگر کوئی صحابی اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی صحابی اس ٹائم مینجمنٹ سے نکل کر عبادت بھی کرنا چاہتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج جیسے آپ کی لائف اسٹائل میں آپ نے نیند کے بارے میں آپ نے نیند کے مسئلے کو بھی مینجمنٹ کے دائرے سے باہر تک نکالنے کی کوشش کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین ہزار تشریف لائے عجیبہ حضرات کے لیے 3000 تشریف لائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات معلوم کیے پورے ٹائم مینجمنٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے دن کے معمولات رات کے معمولات سارے معلوم کیے اور معلوم کرنے کے بعد ایک صاحب اثر کیا کہنے لگے انہوں نے دیکھا کتنی نمازیں پڑھتے ہیں کتنے روزے رکھتے ہیں کتنا رات کو سوتے ہیں کتنا یاد کرتے ہیں ایک صاحب کو روزے کی عبادت بڑی اچھی لگی کہنے لگے کہ میں ہمیشہ روزے رکھوں کبھی ساتھ نہیں کروں تو روزہ اچھا کروں ایک صاحب سے وہ کہنے لگے میں کبھی شادی نہیں کروں ہمیشہ بڑے شادی کے بعد اللہ کی عبادت کروں ایک بری بات کو میں کچھ ہمیشہ روزے رکھنا تو بری بات ہے اللہ کی عبادت کرنا اپنی بھی بچوں کے جمیلوں میں نہ پڑھنا تیسرے صاحب پتہ کیا کہنے لگے کہ میں آج کل کبھی رات کو نہیں سوتا ہوں میں رات کو عبادت کیا کروں کبھی نہیں سوتا ان کے دن کو رات کو عبادت کرنا یہ سے بدل آتا ہے اور بڑی کام کی بات ہے میں ہمیشہ رات کو عبادت آپ حضرات شاید کو معلوم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسے تینوں افراد کی بات کو کی ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ لوگ نیکی ان سے آگے نہیں بڑھتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تینوں لوگ تم لوگ نیکی ان سے آگے نہیں بڑھ سکتے یہ نیند کے اوقات کو خراب کر دینا یہ نیکی نہیں ہے دن بھر میں کھانے پینے کے اوقات کو خراب کر دینا مینجمنٹ سے نکال دینا یہ کوئی نیکی نہیں ہے بیوی بچوں کے نظام سے اپنے آپ کو نکال دینا یہ کوئی نیکی نہیں ہے نیکی کیا ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رفتار کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں حضرات کو ان
یہ انسان وقت پہ کام کرتا ہے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو انسان کو اتنا ٹائم مینجمنٹ میں اتنا پابند کر دیا ہے. آپ کو ہے کہ یہ نماز اتنی بڑی بات. اگر کوئی شخص عند الوضوء وعند الغروب وعند الاستراحة عین سورج کے طلوع ہوتے وقت، عین سورج کے غروب ہوتے وقت، عین استراحت کے وقت اگر کوئی انسان نماز پڑھنے لگے تو آپ کیسے حرام کام کرتے ہیں؟ نماز پڑھا اللہ کی طرف سے ٹائمنگ کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق نہیں لیکن ہماری تو کتنی گندگی نجات کر کے اس کا باپ کو ہو کر نماز پڑھنے غلط ٹائم آخری میں آپ کرتا ہے. یہ ٹائم مینجمنٹ سے ایک طرح کو یہ سائنٹیفک باتیں یہ بھی ذہن میں رکھیے. اور سب سے اہم بات یہ ٹائم مینجمنٹ کے اندر کبھی اپنے ذہن سے اپنی سوچ ٹائم ٹیبل ایسا بنائیے جس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی خلاف ورزی یہاں پہ کس بات ہوگا. ایسا ٹائم ٹیبل مت بنائیے گا جس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہوتی ہو. اگرچہ وہ ٹائم کرے وہ ٹائم کی تقسیم وقت کی تقسیم آپ نیک کام کے لیے کریں بہت اچھی بات ہے. اگرچہ وہ نیک کام ہوتے لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تعالیٰ اس ٹائم فریم میں اپنے حکم پورا نہیں ہو رہا کیا کروں گی بنے بھی نہیں. یہ انسان تین لمحات کو 3 دنوں کے اندر قربانی نہ کرے تو پہلے کسی بیوہ کو دیکھنے جائے کسی کی مدد کرنے جائے پھر بالکل اور اللہ کے کرتے اس کو ٹائم میں اجازت ہو سکتا ہے. بیوہ کو دینا بھی چاہیے. آج معاشرے ہمارے اپنے ٹائمنگ کے اندر غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ ہم بطور اس کام کو ایک سمجھ رہے ہوتے ہیں لیکن ہے اس وقت جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اس وقت متوجہ ہوتا ہے اس کی بھی کرے جو بات کرنے کی اور درد دل کے ساتھ بڑے حساب میں آتی جو وقت ہے کام کرنے کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا اس کو چھوڑ کر اسی وقت میں کوئی اور کام کر رہا عبداللہ کے روا ان کے ساتھ یہ ہو گیا وہ بھی بتایا ہو گیا چار کی روایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات اور چند صحابہ سے کہا کہ آپ سب کے سب کھلا جگہ پہنچ جائیں. یہ بہت تشریف کیا اور بہت کو بھی دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح صبح ہوا کو بھیج جمعے کا دن عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے سوچا جمعے کا دن ہے مسجد نبوی
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جمعے کی نماز پڑھ لیتا ہوں. نماز پڑھنے کے بعد پھر جا کر وہاں پہنچ جاؤں بڑی بدل سارے ساتھی روانہ ہو گئے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کی نماز پڑھا لی, ساری جامع کی روایت کا ترجمہ کر رہا ہوں. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کی نماز پڑھا لی, پلٹ کر دیکھا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال اے عبداللہ بن رواحہ آپ سوال کرو. عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہتا تھا کہ جمعے کی نماز آپ کے پیچھے پڑھ لوں بس سے نہ پڑھ لوں, پھر جا کر مجھے مل جاؤں. جمعے کی نماز پڑھنا گناہ نہیں, اس پڑھا نہیں کرتا. مسجد نبوی میں جمعے کی نماز پڑھنا یہ معمولی کام کرو, بہت بڑی کام. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں ان کے پیچھے جمعے کی نماز پڑھنا اتنا اونچا کام. کوئی بڑے کام کی مدد نہیں کرتی عبداللہ بن رواحہ. لیکن جو یوں کہا کہ رسول اللہ کے ساتھ آپ کی جمعے کی نماز آپ کے پیچھے پڑھ دو بس میں وہاں پہنچ جاؤں گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عبداللہ بن رواحہ اگر تم دنیا اور جس کا آسمان و زمین کے درمیان جو کچھ ہے اگر سب کچھ کرتا ہو تو میرا کہنا مان کر وہاں پہنچ گئے تھے ان کے جواب کو تم نہیں پوچھ سکتے. آپ کو سمجھنا ہوگا اس ٹائم میں نبی کا کیا کرنا ہے, اس ٹائم میں اللہ کا کیا کرنا ہے. آج ٹائم مینجمنٹ کے اندر ایک مسلمان کو یہ سمجھنا ہے کہ اس وقت اللہ کا کیا حکم ہے. اگر آج کے مسلمان یہ سمجھنا شروع کر دے کہ اس وقت نماز کا حکم ہے, اس وقت کھانے کا حکم ہے, اس وقت کھانا بند کرنے کا حکم ہے جیسے روزے کے اندر ہوتا ہے, اس وقت یہ کام کا وقت ہے, اگر یہ مسلمان کیسا ہو جائے تو اس کے لیے کوشش کریں. ٹائم میں سے مبارکباد نہیں پڑی, بہت بڑا کام ہے. ٹائم میں سے والوں کی گزارش کریں. یہ تو اللہ کے جبرائیل علیہ السلام سے اپنے نبی کو تعلیم کری, ٹائم کے کھانے نمازوں کا اوقات کے کھانے کے لیے جبرائیل علیہ السلام نے امامت کرانے کا تو اتنا اچھا کام ہے. اللہ نے اور ہم مسلمانوں کے اللہ رب العزت وقت کی قدر کرتے ہیں اور زندگی کے ایک دم کے مقیم کی بنانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. اس لیے کہ اللہ نے جو اپنے نام ٹائم کی مینجمنٹ بتائی تھی اللہ نے جو قرآن مجید میں بتائی وہ آپ کی ٹائم مینجمنٹ کے لیے إذا جاء أجلهم لا يستأخرون عنه ساعة ولا يستقدمون. جب موت کا فرشتہ آ جائے گا تو اس وقت اس کا ٹائم ہو جائے گا نکالنے کے بعد لا يستأخرون عنه ساعة ولا يستقدمون. پھر وہ ایک وقت